بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے سلسلہ القاب المحدثین شروع کر رکھا ہے اسی میں سے آج جس لقب پر بات ہوگی وہ ہے السختیانی۔ السختیانی جو لقب ہے یہ معروف حدیث کے معروف امام اور معروف راوی ہیں امام ایوب بن کیسان السختیانی رحمہ اللہ۔ آپ کی ولادت 66 ہجری کو ہوئی جبکہ بصرہ کے اندر آپ کی وفات 131 ہجری کو ہوئی۔ امام ایوب بن کیسان سختیانی رحمہ اللہ، آپ کا جو لقب ہے السختیانی، اس کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے۔ پہلے چند ایک ضروری معلومات جو ہے وہ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ میں جن کا شمار، آپ تابعی تھے اور طاعون کے مرض میں آپ مبتلا ہوئے تھے۔ آپ یعنی امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ، آپ نے جن سے علم دین حاصل کیا ہے ان میں حضرت سعید بن جبیر ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، قتادہ ہیں اور نافع مولا ابن عمر ہیں، جن سے آپ نے علوم دینیہ یا حدیث پاک کا علم آپ نے حاصل کیا۔ اور اسی طرح ہی آپ کے تلامذہ میں محمد بن سیرین ہیں، عمر بن دینار ہیں اور ابن شہاب زہری ہیں، یعنی آپ کے اساتذہ بھی عظیم تر ہیں اور آپ کے تلامذہ بھی عظیم تر ہیں۔ امام ایوب سختیانی، آپ کا جو لقب ہے السختیانی، اس کو بعض لوگ السختیانی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو محدثین کرام ہیں، مورخین ہیں، صاحبان لغت ہیں، انہوں نے اس کا کیا اعراب بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے امام سمعانی رحمہ اللہ نے اس کا جو لقب بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں بفتح السین وسکون الخاء وکسر الطاء، سین کے اوپر فتحہ اور خاء ساکینہ، سخ اور تا کے نیچے کسرہ، السختیانی، سین کے اوپر زبر پڑی جائے گی، خا کے اوپر جزم پڑی جائے گی اور تا کے نیچے کسرہ پڑا جائے گا، السختیانی۔ یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سختیانی ہے اس کی تا میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، جس طرح کہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا تلفظ کچھ یوں لکھا ہے وَأَيُّوب السختیانی بفتح السین وسکون الخاء وفتح الطاء، انہوں نے یہاں پر تا کا فتحہ لکھا ہے، تو اس اعتبار سے تلفظ ہوگا السختیانی تا کے اوپر۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تا کے نیچے کسرہ ہی راجح ہے، جو علامہ سمعانی نے کہا ہے السختیانی۔ اسی طرح ہی امام نووی رحمہ اللہ نے بھی، انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات کے اندر انہوں نے تا کا کسرہ ہی لکھا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں السختیانی بکسر الطاء، سختیانی میں تا کے نیچے کسرہ ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ السختیانی بفتح السین وکسر الطاء، السختیانی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان محدثین کرام اور ان آئمہ کے نزدیک تا کے نیچے کسرہ ہوگا، لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ سین کے اوپر، جتنا ہم نے بیان کیا اس کی بات کر رہے ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ سین کے اوپر فتحہ ہوگا اور خا کے اوپر جزم ہوگی اور تا کے نیچے کسرہ ہوگا، یہی راجح ہے۔ تو اس کا پھر تلفظ کیا ہوگا؟ ایوب سختیانی۔ اس طرح ہم اس تلفظ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، یہ ان آئمہ اور محدثین کرام کے نزدیک اس کا تلفظ ہے۔ اب رہی بات کہ امام ایوب السختیانی کو السختیانی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے جن کی وجہ سے ان کو السختیانی کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی علامہ ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے کتاب الانساب کے اندر کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں هذه النسبة الى عمل السختیان وبيعها وهي جلود الدانیہ لیست بآدم والمشہور بهذه النسبة ابو بکر ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت
سختیان کی عمل کی طرف ہے، یعنی سختیان کے کاروبار کی طرف ہے، یا سختیان پر کام کرنا صنعت کا کام ہے جس کی وجہ سے ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں وَهِيَ جُلُودُ الدَّانِيَةِ، وہ بھیڑ کے جو چمڑے ہیں، کھال ہے، اس کھال پر کا کام کرنا یا اس کے خرید و فروخت کا کام کرنا، کھال کو تیار کرنا اور اس سے مختلف چیزیں بنانا، یا پھر اس کھال کا کاروبار کرنا، اس کو کہتے ہیں سختیاں۔ جو شخص بھی وہ کاروبار کرتا ہو، کھالیں تیار کرتا ہو یا کھالوں کا کاروبار کرتا ہو، ایسے شخص کے ساتھ السختیانی کا لفظ بولا جائے گا۔ یہ امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے فرمایا، اور اس سے مراد انسان کی کھال نہیں، اس سے مراد بھیڑ کی کھال ہے، یا بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ بکری کی کھال، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد واضح طور پر فرمایا والمشہور بہذہ النسبۃ ابو بکر ایوب السختیانی، فرماتے ہیں کہ اس نسبت کے ساتھ معروف ہے امام ابو بکر ایوب سختیانی رحمہ اللہ۔ اسی طرح اس نام کی نسبت بیان کرتے ہوئے علامہ جوہری کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سمی بذالک لأنہ کان یبیع الجلود، ان کو سختیانی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ چمڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ چاہے وہ خود کاروبار کرتے ہیں یا ان کے آئز و اقربا کرتے ہیں، ان کے ابوا اجداد کرتے ہیں، بہرکیف یہ نسبت اسی چیز کی طرف ہے کہ وہ چمڑوں کا کاروبار کیا کرتے ہیں۔ چمڑوں کی تیاری کرنا یا چمڑوں کے کاروبار کرنا ایسے شخص کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اس کو السختیانی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے بھی یہی بتایا ہے کہ جو شخصیت چمڑے کا کاروبار کریں گی یا چمڑے کا کام کرتی ہیں ان کو السختیان، آج بھی اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو اس کو بھی السختیانی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک پیشہ کی طرف نسبت ہے، تو پیشہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے السختیان کہا جاتا ہے۔ اور اس نسبت کے ساتھ صرف یہی خاص نہیں ہے، اور بھی کچھ شخصیات ہیں جو السختیانی لقب جن کے ساتھ لگتا ہے، جس طرح ابو الفضل محمد بن عبداللہ السختیانی، ابو احمد محمد بن احمد السختیانی، ابو اسحاق عمران بن موسیٰ السختیانی، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ باقاعدہ طور پر السختیان کا لقب لگتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو السختیانی لقب ہے اس کا اعراب سین کے فتح کے ساتھ، خا کی جزم کے ساتھ اور تا کے کسرہ کے ساتھ ہوگا، اور یہ نسبت اس وجہ سے ہے کیونکہ یا تو وہ چمڑوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، چمڑے تیار کیا کرتے تھے، اور اس کا کاروبار یا تو وہ خود کیا کرتے تھے یا پھر ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ نسبت ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت ان محدثین کرام کا ہمیں بھی خصوصی فیض نصیب عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔